السلام علیکم ویئرس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی اور اپنی عبادت کی توفیق بخشی، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں دعا کی بہت ہی زیادہ فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے ناممکن ہو چکی ہے، اور اب ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گی ہی نہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو اہم نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو ہمیں یقین اور صبر عطا کرتی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے یقین کا عطا ہونا۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں خوف سے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ یقین انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک شخص بار بار بادشاہ کے دربار میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح انسان کا یقین اللہ پر بڑھتا جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو اللہ کی رحمت کی امید دلائے رکھتا ہے اور اس کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ صبر کا عطا ہونا۔ انسان کو صبر آ جاتا ہے جب انسان کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتے ہیں۔ صبر ایمان کی ایک بڑی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول نہیں کرتا تو صبر کی صورت میں انسان کو تسلی دے دیتا ہے۔ یہ صبر انسان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور رضا میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا صبر انسان کو دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ انہوں نے مسلسل صبر کیے رکھا، چاہے ان کے بیٹوں نے کتنے ہی ان سے جھوٹ بولے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا صلہ انہیں نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی کی صورت میں دیا بلکہ ان کے بیٹے کی عظمت کو بھی ظاہر کیا۔ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں، مگر اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کچھ دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہیں،
ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا صلہ دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آخرت میں صلہ دیں گے تو انسان دعا کرے گا کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی اور ہمیں آخرت میں ہی ملتا۔ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہی دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے رہنا، اس پر یقین اور صبر رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اور صبر کی نعمتوں سے نوازے اور ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ہمیں بے صبر نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ میرا آج کا ولاگ ہے۔ اگر اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔